وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حصہ اول میں ہم نے پڑھا تھا کمپیریٹیو، حصہ دو میں اب ہم پڑھنے لگے ہیں ڈیمینیوٹیو، تصغیر۔ جب بھی کسی کا چھوٹا پن، چاہے وہ آپ محبت اور شفقت سے کریں یا حقارت اور نفرت سے کریں، کسی کا چھوٹا پن کرنے کے لیے جو کسی اسم کے معنی میں محبت یا نفرت کوئی بھی جذبہ ہو، اس سے جب اس چھوٹا پن پیدا کرنے کے لیے اس کو کیا جاتا ہے، اس کو تصغیر کہتے ہیں۔ اردو میں جیسے بیٹا کو بٹکا کہہ دیا، گھر کو گھرو کہہ دیا، بیٹی کو بٹیا کہہ دیا، اس طریقے سے ہم عربی میں جب ہم کرتے ہیں تو کسی بھی جذبے محبت، پیار، حقارت یا تحقیر سے چھوٹا بیان کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں تصغیر۔ تو اس کے جو وزن ہے، دیکھیں کتاب، عربی میں آپ دیکھیں کتابن، یہ اصل اسم ہے۔ تصغیر جب کی جاتی ہے تو کتیب، کتیب یعنی کہ جس کو ہم اردو میں کتابچہ کہتے ہیں نا، چھوٹا سا ایک بکلیٹ ہو، تو کتابن، کتاب ایک بڑی چیز ہے، تو اس کا جو چھوٹا ورژن ہے، چھوٹی سی کتاب، بکلیٹ، تو اس کو کتیب کہتے ہیں، کتیب، یہ اس کا وزن ہے۔ ولدن ایک لڑکا، ایک اصل اسم ہے، تو ولید جو ہے یہ اس کا چھوٹا ہے، چھوٹا سا لڑکا، ننا منا سا بچہ۔ رجلن ہمارے پاس ایک آدمی، بڑا آدمی، تو اس کا تصغیر، اس میں تصغیر رجیل، چھوٹا آدمی، چاہے وہ قد میں چھوٹا ہو، چاہے وہ اپنی حرکتوں میں چھوٹا ہو، رجیل۔ بابن یہ ہمارے پاس اصل اسم ہے نارمل کنڈیشن میں، اس کا جب آپ اس میں تصغیر بناتے ہیں تو بویب، چھوٹا سا دروازہ، جیسے آپ کی گیڈڑی ہوتی ہے نا پنجابی میں، دیواروں کے اندر چھوٹی سی ایک، اس کو بویب کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ اس کے مشہور وزن ہے۔ فعیل، 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 یعنی کہ رجل سے رجیل، کتاب سے کتیب، درہم سے درہیم۔ بنانے کا جو آسان طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پہلے حرف پہ آپ دمہ لگائیں پیش، اور دوسرے حرف کے بعد یائے تصغیر، یہ جو ہوتی ہے نا چھوٹی یا، یہ اس کا چھوٹا پن لاتی ہے۔ باقی جو حرکات ہیں وہ وزن کے مطابق رہتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیں ھذا کتیب مفید، یہ ایک چھوٹی سی مگر مفید کتاب ہے۔ تو اب یہ کس وزن پہ ہے؟ فعیل، فعیل کے وزن پہ ہے۔ فرسٹ ہمارے پاس جو ورڈ تھا کتاب کا، اس کو ہم نے دمہ دے دی، اور سیکنڈ کے بعد ہم یائے تصغیر لے کے آئے، تو پھر یہ بن گیا کتیب۔ لاسٹ ورڈ جو ہے کتاب کا وہ با ہے، تو فرسٹ کو دمہ، سیکنڈ کے بعد یا، اور لاسٹ، تو ھذا کتیب مفید۔ تو عربی سیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ کتاب کا اس میں تصغیر ہے۔ دوسرا جملہ ہے جا، وہ آیا، کون؟ ولید، چھوٹا سا لڑکا، صغیر، اب اس کے ساتھ صغیر الگ سے بھی آ گیا، لیکن ولید جو ہے یہ اس میں تصغیر تھا لڑکے کا، ٹھیک ہے، ایک ننا منا سا چھوٹا سا لڑکا آیا۔ رائیتو میں نے دیکھا، رجیل، اب یہ دیکھیں چھوٹا سا آدمی، یہ اس میں تصغیر ہے رجل کا۔ تو بنانے کا طریقہ آپ دیکھ رہے، فرسٹ حرف دمہ، سیکنڈ کے بعد یائے تصغیر، اور پھر تیسرا ورڈ، اسی طریقے سے فرسٹ پہ پیش، پہلے حرف پہ، اور سیکنڈ کے بعد یا تصغیر، اور پھر تھرڈ ورڈ۔ راستے میں ایک چھوٹے آدمی کو دیکھا۔ اب میں آپ کو ان کی مثالیں بتاتا ہوں، تفضیل کی بھی اور تصغیر کی بھی۔ تو اکبر سب سے بڑا، سب سے زیادہ عظیم، تو ولا ذکر اللہ اکبر، سورہ عنکبوت، آپ کی سورہ عنکبوت میں یہ ورڈ اکبر آیا ہے، تو یہ جیسے اس میں تفضیل ہے، افضل اس وزن پہ نا، افعال کے وزن پہ، افعال، تو اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے۔ احسن،
ان احسن الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ جو احسن میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے، یہ آپ کا افعال کے وزن پہ اس میں تفضیل ہے۔ حسن، احسن، خیر زیادہ بہتر، والآخرۃ خیر و ابقی، تو آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ عالم میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، عالم جاننے والا، اعلم زیادہ جاننے والا۔ تو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ اب ذرا اس میں تصغیر کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ تو قرآن میں اس میں تفضیل تو بہت آیا ہے، تصغیر جو ہے اس کی مجھے یہ ایک مثال ملی ہے، بنیہ، یعنی میرے چھوٹے بیٹے، چھوٹے لڑکے، چھوٹے ننھے منھے بیٹے۔ تو اصل لفظ ہے ابن، اس کا اس میں تصغیر ہے بنیہ۔ دیکھیں یا بنیہ، اب سورہ یوسف کی آیت میں یہ ورڈ آیا ہے، تو اب عربی اگر آپ اس طریقے سے ایڈوانس لیول پہ سیکھیں تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں تصغیر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باپ جب اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے تو وہ بیٹا واقعی عمر میں اور ہر چیز میں چھوٹا سا ایک ننھا منھا سا بچہ ہے۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یا بنیہ ہے میرے ننھے منھے بچے، لا منع کیا جا رہا ہے، تقصص نہیں بتانا، نہیں بیان کرنا، رویا خواب، کا جو ہے یہ آپ کا متصل ضمیر ہے مخاطب واحد کی، اپنا خواب مت بیان کرنا، الا اخواتک جمع ہے بھائیوں کی، اور کا ہٹائے ضمیر۔ تو دیکھیں اس پوری آیت میں ہمیں اب کسی چیز کا کوئی ابہام نہیں ہے، صرف اور صرف عربی بیسک ٹو ایڈوانس سیکھنے کی وجہ سے۔ یا حرف ندا، بنیہ اسم تصغیر، لا حرف نفی، تقصص یہ امر ہے، رویا اسم، کا ضمیر متصل، علا حرف جر، اخواتی اسم مجرور اور کا ضمیر متصل۔ نیکسٹ یہ آیا ہے یا بنیہ لا تشرک باللہ، سورہ لقمان میں دوبارہ سے آیا ہے، یہ اسم تصغیر ہے۔ اس کے علاوہ یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، سورہ صافات میں آیا ہے کہ یہ بھی اسم تصغیر ہے۔ تو یہ والا جو اسم ہے یہ زیادہ تر قرآن میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تصغیر کی مجھے کوئی خاص مثال ملی نہیں، تو اس میں تفضیل کافی ہیں، احسن، اعلم، عدل۔ تو بیسک اس سبق میں سمجھانا ہم نے یہی تھا کہ اسم تفضیل کسی کا بڑا پن اور اس کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور تصغیر یا تو آپ محبت سے اس کو چھوٹا کرتے یا نفرت حقارت سے۔ تو یہ اس کا بنانے کا طریقہ اور مثالیں ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ اسم تفضیل اور تصغیر سمجھ آیا ہوگا۔ تو اس کو آپ فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھیں اور خود قرآن مجید کو سمجھیں۔ جزاک اللہ۔